ویلکم ٹو اوور فرسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے ٹوڈیز گیسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ بشارت صاحب جو کہ صوبائی وزیر قانون ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کی پوسٹ کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. جی سر سب سے پہلے تو بتائیں اتنی اہم پوسٹ حاصل کر کے کیا روٹین چل رہی ہے, کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دس از مائی تھرڈ ٹرم ایز لا منسٹر. پہلی دفعہ میں 96 سے 98 تک آئی واز لا منسٹر, پھر 2002 سے لے کر 2007 تک, اور یہ اب تیسری ٹرم ہے. سو تھوڑا سا بس یہی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اتنا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم کہ چیزیں مشکل نہیں لگتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیلنج ایک ضرور ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں تو روٹین کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں, لیکن ڈفرینس اس وقت پڑتا ہے جب آپ کچھ نئی لے کے آتے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں یہ بڑا المیہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت بھی قوانین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 100 سال پرانے قوانین چلے آ رہے ہیں جن پر عمل درآمد ہو رہا ہے. ایون یہ کہ ڈے ٹو ڈے لا اینڈ آرڈر مینٹیننس کے لیے جس قانون کا ہم سہارا لیتے ہیں پاکستان پینل کوڈ کا, تو وہ بھی تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانا قانون ہے. لیکن اب چونکہ ایک اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں, دنیا بدل چکی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قوانین کو بھی اپڈیٹ کیا جائے, موجودہ دور کے تقاضے جو ہیں ان سے ہم مانگ کیا جائے. تو میں نے گزشتہ 2 ادوار میں بھی کوشش کی تھی کہ کچھ قوانین ہمارے جو ہیں ہم ان کو اپڈیٹ کر سکیں, لیکن موجودہ اس ٹینیور میں جو میرا ہے آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے جب ہماری گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تو میں نے چیف منسٹر صاحب کی اجازت سے تمام محکمہ جات جو ہیں ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنے اپنے قوانین کو اپڈیٹ کریں, اور محکمہ قانون جو ہے ان کی بھرپور معاونت کرے گا. اس سلسلے میں ہم نے کوآپریٹو کا بہت پرانا قانون ہے تقریباً 100 سال پرانا, اس کو اپڈیٹ ہم نے کر لیا ہے. اسی طرح ہمارے اور محکمہ جات ہے, جیل کے ہمارا جیل مینول ہے, ہمارا پریزن رولز ہیں, یہ تقریباً سارے 100 سال پرانے قوانین ہیں. تو ہم نے ان سب کو اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور کچھ میں کر لیا ہے ہم نے کام, کچھ میں ابھی ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مرحلہ وار آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ضرور سر, پی ٹی آئی سے بہت زیادہ امیدیں ہیں لوگوں کو. دوسری حکومتوں کی بات کریں تو اس دور میں پنجاب پولیس کی حالت کچھ خاصی اچھی نہیں رہی, تو اب پنجاب پولیس کی حالت کیسی ہے؟ ہمیں تو کافی بہتری نظر آ رہی ہے, آپ کے مطابق؟ دیکھیں پولیس کا جو میں سمجھ 2 پہلو ہیں پولیس کی بہتری کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بات ہوتی ہے, جو بھی گورنمنٹ برسر اقتدار ہوتی ہے وہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ جی ہم پولیس میں یہ اصلاحات لے کر آئیں گے, یہ اصلاحات لے کر آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری اصلاح جو ہے پولیس میں جو لانے کی بات ہے کہ پولیس کو پیپل فرینڈلی بنانا, تاکہ لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ ایک مناسب رویہ ہو اور لوگوں کو ان سے شکایت پیدا نہ ہو. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ کا بھی پبلک لائف سے ایک تعلق ہے کہ جو لوگ تھانے میں شکایت لے کر جاتے ہیں کوئی وہ نارمل حالات میں نہیں جاتے, وہ غیر معمولی حالات میں جاتے ہیں. کسی کے گھر ڈکیتی, چوری, حادثہ ہوا ہو تو وہ کوئی عام نارمل کنڈیشنز میں بندہ نہیں جاتا, اس کا مائنڈ سیٹ نارمل نہیں ہوتا, وہ انڈر پریشر ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو تھانے میں جا کر مناسب اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے یا مناسب رویہ اختیار نہ کیا جائے تو پھر شکایت پیدا ہوتی ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارا ایمفسس ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم پولیس کے اس رویے کو درست کریں, عوام کے ساتھ ان کا ایک جو رویہ ہے وہ مناسب رویہ ہو, اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور انشاءاللہ تعالی اس پہ کام کر رہے ہیں, پولیس ریفارمز کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں, پولیس کو سہولیات دینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ اگر پولیس کے ساتھ مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اپنے مسائل کا ذکر پہلے کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں ہم ان سے ایک بہتر رویے کی توقع کرتے ہیں ہم ان کو بھی سہولیات دیں. تو یہ دونوں پہلو جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اس میں اقدامات کیے جا رہے ہیں. صحیح. سر پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے, یوتھ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے, یوتھ کے لیے آنے والے وقت میں کوئی خوشخبریاں ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ آپ کا فرمانا درست ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ یوتھ نے ادا کیا، اور اب اگر یوتھ کے لیے کچھ کیا نہیں جائے گا تو وہ مایوس ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی ایک زیادتی ہوگی یوتھ کے ساتھ کہ اگر وہ یوتھ کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ اس بات پہ ایمفیسس تھا کہ وہ یوتھ کے لیے پہلے تو روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، پھر نوجوانوں کو فنی تربیت کے حوالے سے اداروں کے قیام کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ ٹریڈیشنل اقدامات ہیں، روایتی طور پر چلے آ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو نوکریاں دے دی جائیں، نوجوانوں کو اپنا کوئی ہنر سکھا دیا جائے، یہ ٹریڈیشنل چیزیں تھیں، لیکن جو نوجوانوں میں ایک نیچرل لیڈرشپ رول ڈیولپ کرنے کی بات ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی ایک ضروری تھی کہ نوجوانوں کے اندر خداداد صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیڈرشپ کی، اگر ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز کو اجاگر کیا جائے تو وہ بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو شاید گورنمنٹ بھی ان کے لیے نہ کر سک رہی ہو۔ اور ہم نے دیکھا ہے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کبھی بھی نوجوانوں کو موقع ملا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور انداز سے استعمال کیا اور اپنی صلاحیتوں کو منوایا بھی۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو آئندہ بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، میں پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور ڈیفینیٹلی کے پی کے میں بھی یہی ہوگا اور باقی صوبے بھی بالآخر اس کو فالو کریں گے کہ ہم جو نیا بلدیاتی قانون لے کر آ رہے ہیں اس میں باقاعدہ بنیادی سطح یعنی ہمارا جب گراس روٹ لیول پہ جو ایک یونٹ آ رہا ہے وہ ہے دیہی علاقوں میں ولیج کونسل آ رہی ہے، اور جو ہمارے شہری علاقے ہیں وہاں پہ اربن کونسل آ رہی ہے، اربن کونسل یا نیبرہڈ کونسل کا نام ہم نے اس کو دیا ہے۔ تو ان سے لے کر ہمارا جو سب سے بڑا میٹروپولیٹن کا ٹیئر ہے، ہم پنجاب میں 9 میٹروپولیٹنز بنانے جا رہے ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا ٹیئر لوکل گورنمنٹ کا میٹروپولیٹن ہوگا۔ تو وی سی ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل سے لے کر میٹروپولیٹن تک جتنی بھی درمیان میں ہمارے ٹیئرز ہیں لوکل گورنمنٹ کے، وہاں پہ باقاعدہ نوجوانوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے تاکہ نوجوان الیکٹ ہو کر آئیں اور بنیادی سطح سے لے کر اوپر تک اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروکار لائیں، اور جو پرائم منسٹر صاحب کی ایک ویژن ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے موقع فراہم کرنے ہیں تو وہ آئیں، ان کو موقع ہم دے رہے ہیں تو وہ آگے آئیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل ان کے لیے ایک ریپرزنٹیشن رکھی ہے اور قانون میں رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے جہاں تک نوکریوں کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ایک 2 pronged اسٹریٹجی جو ہے اس کو اپنایا گیا ہے۔ ایک روایتی طور پر یہی ہوتا تھا کہ نوکریاں سرکاری محکموں میں نوکریاں دی جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنا اکنامک کنڈیشنز کو اس لحاظ سے بہتر کریں، ایسے بہتر کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، پبلک سیکٹر میں تو ہے وہ تو گورنمنٹ کرے گی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے مواقع فراہم کیے جائیں، اتنا اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ خود روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر پرائم منسٹر صاحب کسی شعبے پر توجہ دے رہے ہیں تو وہ اپنے ہاؤسنگ سیکٹر ہے ہمارا جس پر توجہ دے رہے ہیں، ہاؤسنگ سیکٹر کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود نامساعد حالات کے، کورونا کے ایفیکٹ کے باوجود ہمارا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ فلرش کر رہا ہے اور اس میں بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب ہاؤسنگ سیکٹر ہمارا ایک فلرش کرتا ہے تو اس کے ساتھ تقریباً 40 مختلف اقسام کی انڈسٹریز ہیں جو فلرش کرتی ہیں، سو نیچرلی اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ سر آپ ایک منچے ہوئے سیاستدان ہیں، گزشتہ سالوں کی بھی سیاست دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج کے دور کی سیاست آپ کو نہیں لگتا تبدیل ہو گئی ہے، بد زبانی بہت زیادہ آ گئی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ
پالیٹکس میں وہ جو اخلاقی اقدار جو کس زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ آج نہیں ہے. میں نے پنجاب اسمبلی میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ میری 3rd ٹرم ہے ایز منسٹر, لیکن اس کے علاوہ 3 ٹرمز میں نے اپوزیشن میں بھی گزاری ہیں, یہاں پہ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور وہ تھا باہمی احترام. ایک دوسرے کا احترام جو ہے بہت لازم ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم ایک جس ڈگر پر چلے ہوئے ہیں, یہاں سب سے زیادہ بندہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ دوسرے کی بے عزتی کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں بالآخر معاشرے میں, سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے, ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو اہمیت دینی چاہیے, اور اپنی بات کو میں سمجھتا ہوں لاجیکلی ہمیں ایک دوسرے کو منوانے کی ضرورت ہے, جس کی اس وقت شدید کمی پائی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا, چونکہ سیاستدان جو ہم لوگ ہیں, ہم ایک سوسائٹی کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک جو ایک ٹرینڈ ہے, قائم کیا ہوا ٹرینڈ جو ہے, وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اگر میں کسی کا احترام کروں گا, اور میں ایک چیز بڑے اوپنلی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ اگر میں آپ کا احترام کروں گا تو یو ول بی فورسڈ کہ آپ میرا احترام کریں, کیونکہ مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں احترام کروں اور آگے سے آپ اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ نہ کریں. کرتے ہیں لوگ, لیکن جہاں پہ آپ خود کسی کا احترام نہیں کریں گے اور دوسرے سے احترام ایکسپیکٹ کریں گے. سر, پی ڈی ایم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تو شروع دن سے ان کے لیے ایک ہم نے ان کو سیریسلی اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ان میں اتنا ہے, ان کے آپس میں اختلافات اتنے ہیں, نظریاتی اختلاف ہیں, سیاسی اختلاف ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں اپنے مفادات کا تضاد ہے. تو ان کا انجام یہی ہونا تھا جو ہوا ہے, اور جو تھوڑا بہت رہتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم چلنے کی کوئی حالات نظر نہیں آتے. سر, 1 سال پہلے آپ نے بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کو ہمیں وطن واپس بلانے پر زور دیں گے, ابھی تک وہ واپس نہیں آئے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان کو اپنی کمی یا کوتاہی جو ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو غلطی کا اعتراف کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا نواز شریف کا باہر جانا, اور پھر اس وقت جس طرح نواز شریف تمام ملکی قوانین کو, عدالتی احکامات کو بلا طاق رکھتے ہوئے ملک سے باہر بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کھلے انداز سے حکومت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, عدلیہ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, پاکستان کے آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, اور پاکستان کے آئینی اداروں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد, اب بھی گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہیں, لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹلی میرے متعلقہ نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے متعلقہ یہ چیزیں ہیں, اور جو اقدامات فیڈرل سطح پر اٹھائے جا رہے ہیں ان سے میں خیر پوری طرح آگاہ تو نہیں ہوں, لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے, عوام میں قانون کی بالادستی اور عدلیہ کا احترام ثابت کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمیں نواز شریف کی واپسی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بالکل سر, گاہے بگاہے ہم کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں, اور آج پتہ چل رہا ہے ہم کسی سینئر پولیٹیکل پرسنالٹی کا انٹرویو کر رہے ہیں. سر, ہمیں بتائیں, آپ نے جب پی ٹی آئی کو جوائن کیا, کیا ایم تھا آپ کے مائنڈ میں, کس چیز نے آپ کو پی ٹی آئی کی طرف راغب کیا زیادہ؟ حادثاتی طور پر اس طرح کہ اوریجنلی میرا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں تھا, میرا پی ایم ایل کیو کے ساتھ تعلق تھا. اور جب ہمارے انتخابات آئے تو اس وقت میں پی ایم ایل کیو کا چونکہ الائنس ہو چکا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, تو میں نے پی ایم ایل کیو کی طرف سے الائنس میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو اس وقت پھر مجھے ٹکٹ نہیں ملا, الائنس میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا, لیکن
یہ میری گڈ لک ہے کہ الائنس کا ٹکٹ نہیں ملا لیکن پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا, پی ٹی آئی کا مل گیا, جس کے لیے میں نے بہت لیٹ جو ہے وہ اپلائی کیا تھا, کیونکہ جو ایک وقت تھا اپلائی کرنے کا اس وقت ہم الائنس کی بات کر رہے تھے اور الائنس میں نے اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن جب وہاں سے نہیں ملا تو میں نے براہ راست پی ٹی آئی کو اپلائی کیا تو وہاں سے مجھے ٹکٹ ملا, اور اس کے لیے بھی پولیٹیکل کنسیڈریشنز تھی, کیونکہ میرے پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ مجھے ملنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی کی ہماری اس حلقے سے نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ تھی وہ کنفرم ہو رہی تھی, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں میں تقریباً کوئی 24,000 پلس ووٹوں سے جیتا ہوں, وہاں میرا ایم این اے بھی میرے حلقے سے تقریباً 26,000 ووٹوں سے جیتا ہے, مجھ سے زیادہ ووٹوں سے جیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ہمارا ایک ٹیم ورک بن گیا تھا, کچھ ہماری انڈیویجول تھی, کچھ پی ٹی آئی کا ظاہری بات ہے اس میں میجر رول جو ہے ہماری کامیابی میں وہ تو جماعت کا ہوتا ہے, اور جماعت کا تھا, پی ٹی آئی کا تھا, اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں لاسٹ مومنٹ شامل ہوا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا کہ جنہوں نے ایک لاسٹ مومنٹ پہ داخل ہونے والے کارکن کو ٹکٹ دیا, ٹکٹ کے بعد مجھے منسٹر بنایا, منسٹر بنانے کے بعد مجھ پر اعتماد کیا, اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ان کا اعتماد حاصل ہے, مجھے اپنے چیف منسٹر کا اعتماد حاصل ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اعتماد انہوں نے مجھے پر کیا ہوا ہے میں اس پر پورا اتروں اور ڈیلیور کروں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کنٹروورسیز میں پڑتا نہیں, اپنے کام سے اپنا کام رکھتا ہوں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے, حالانکہ سب سے زیادہ ٹی ڈی ایس کام بھی میرا ہے, جہاں پہ میں لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہے اس پوری اسمبلی کے ساتھ انٹریکشن, اسمبلی میں قانون سازی کو آگے لے کر چلنا, نئے قوانین بنانا, قانون سازی کروانی, یہ سارے معاملات ہیں. پھر دوسری طرف بینگ آئی ایم لوکنگ آفٹر ہوم ڈپارٹمنٹ آلسو, کیونکہ لا منسٹر جو ہوتا ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتا ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ اوریجنلی چیف منسٹر صاحب کے پاس محکمہ ہوتا ہے, لیکن ہوم منسٹر آن بیہاف آف چیف منسٹر دیکھتے ہیں. پھر ہمارے ہاں پنجاب میں ایک کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر ہے, لا منسٹر اس کا بھی سربراہ ہوتا ہے. صوبے بھر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھنا بھی کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ٹی ڈی ایس کام ہے جو کہ مطلب ڈے ٹو ڈے اور لمحہ بلمحہ جہاں پہ صورتحال بدلتی ہے, ہر لمحے نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیانتداری کے ساتھ محنت کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محنت کا پھل بھی دیتی ہے. میرا تمام وزراء سے ہٹ کر میرے ٹائمنگز بھی ہیں, میں تقریباً 11 بجے صبح آفس آتا ہوں, رات 10 بجے تقریباً مجھے بج جاتے ہیں, ایوریج میرا 8:30 کے قریب ہے یہاں سے جاتا ہوں, بعض اوقات 10 بھی بج جاتے ہیں. ڈفرینٹ ایشوز ہیں, ڈفرینٹ میٹنگز ہیں, بیک ٹو بیک میٹنگز بھی ہیں. بلکہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ آج بھی تقریباً میری 7 میٹنگز ہیں. تو یہ سارا چیزیں اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے چلتی رہتی ہیں. بالکل سر, یہ آپ لوگوں پر رحمت ہے, اور ہم لوگوں پر رحمت ہے کہ ہم آپ لوگوں کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں. سر, ملک میں بڑھتی ہوئی لا قانونیت کو پنجاب میں کیسے کنٹرول کر رہے ہیں؟ لاہور میں کچھ ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا کہ جو بازار میں فائرنگ ہوئی اور اس سے تقریباً 3 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. میں پولیس والوں سے اس سلسلے میں بات کر رہا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کا یا لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں نا, ان کا ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اس وقت ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں, عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا اس نے شروع کر دیا ہے. بالکل. تو یہ ایک رویہ جو ہے انتہائی قابل افسوس ہے. اس کے لیے ابھی ہم نے مختلف اقدامات کر رہے ہیں, اور یہ جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت ایک یہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ اسلحے کی نمائش کا جو رجحان پایا جا رہا ہے, اس پر بھی ہم کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم اب بلکہ لائسنس دار جو ہیں لوگ جنہوں نے لائسنس یافتہ اسلحہ دار ہیں, ان کا بھی اسلحے کی چیکنگ اور اس کے معاملات کو نئے سرے سے دیکھنا کہ کہیں کوئی ایسا آدمی تو نہیں اسلحے کا لائسنس لے کے بیٹھ گیا کہ جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا یا جس کا کرمنل ریکارڈ ہے. تو یہ سارے معاملات کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تھانے کی سطح پر پیس کمیٹیز بھی بنائی ہیں. لیکن ایک اور چیز جو میں خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ عدالتوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے اور سوسائٹی میں ایک لٹیگیشن کو کام کرنے کے لیے, آپس میں
جو ایک کھینچا تانی ہے عدالتوں میں، اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز کمیٹیز کا تجربہ جو ہے قانون سازی کے تحت باقاعدہ اسمبلی سے قانون پاس کروا کے وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی ایشو پہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو تھانے کی سطح پر بجائے اس کے کہ آپ کی طرف سے یا میری طرف سے اس پہ ایف آئی آر درج کر لی جائے، تو کیوں نہ پہلے ہمیں آربیٹریشن کا موقع دیا جائے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر مفاہمت کے ساتھ اس ایشو کو ریزالو کر لیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شعور رکھنے والے شہری ہیں ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملہ عدالت میں نہ جائے. جو ایک ٹرم بنی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں آپ کہ کورٹ کچہری سے باہر ہی معاملے کو دیکھ لیا جائے، تو ہم بھرپور وہ موقع فراہم کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز جو ہیں ہر تھانے کی سطح پر ہم نے قائم کی ہے تاکہ وہاں پر پہلے وہ اپنے معاملات کو دیکھ لیں. اگر معاملہ نہیں سلجھنے والا تو پھر تو قانون اپنا راستہ لے گا. سر، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان لوگوں کے لیے ایک بہترین کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں. دیکھیں، ہمارے ملک میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی انہیں پورے 5 سال کا موقع ملا اپنی ٹرم پورا کرنے کا. اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، ان کو پورے 5 سال کا موقع ملا اپنی ٹرم پورا کرنے کا. اب ان کے بعد اگر کسی کی گورنمنٹ آئی ہے تو 5 سال صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کریں اور آپس میں فی الحال اپنا سکور ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کرتے رہیں. پی ٹی آئی کو کام کرنے. ورڈ فار ون پرسنالٹی میں نام لیتی جاتی ہوں، آپ ان کے لیے ایک ورڈ یا ایک سینٹینس بول سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ. ڈیسپریٹ ہیں. کیپٹن صفدر. بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں. صحیح. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہیں انتہائی سمجھداری کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب بر وقت فیصلے کرتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے بر وقت فیصلہ کرنے کی. صحیح. بلاول بھٹو زرداری. میں سمجھتا ہوں کہ میچیورٹی کی طرف گامزن ہیں، میچیور ہو رہے ہیں. صحیح. آصف علی زرداری صاحب. انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار اور سیاست کو سمجھنے والے سیاستدان. سید یوسف رضا گیلانی. روایتی اور خاندانی سیاستدان. بے نظیر بھٹو صاحبہ. انتہائی ذہین، پڑھی لکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سرمایہ سیاستدان تھی. حمزہ شریف. سو صحیح. چلتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ وزراء کی طرف، کچھ کارکنان کی طرف. شہباز گل صاحب. میرے بھائی ہیں. عمران خان صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر اس ملک کو ویژنری لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان ہے، جن کی ایک ویژن ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ویژن پر کام کرنے کا موقع دے، صلاحیت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ملک کو ایک نئی ڈگر پر ڈالیں گے. آمین آمین. ڈاکٹر یاسمین راشد. انتہائی محنتی خاتون. ڈاکٹر فردوس عاشق امان. پھر محنتی. عثمان بزدار صاحب. عثمان بزدار صاحب ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ روایتی، روادار، سمجھدار اور احترام دینے والی شخصیت ہیں. بحیثیت ان کے کولیگ کی نہیں، ان کے سبارڈینیٹ کے، کیونکہ میں ان کی ٹیم کا ایک رکن ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا احترام اپنے ساتھیوں کو، اپنی ٹیم کو وہ دیتے ہیں، اس کی مثالیں کم ملتی ہیں، اور یہ ایک وزادار سیاستدان ہی دے سکتے. بالکل، نو ڈاؤٹ. شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب ہمارے وائبرنٹ سیاستدان ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب. میرے لیے انتہائی قابل احترام، اور سیاست میں میرے خیال میں میرا جتنی ایک طویل رفاقت ان کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. سب سے زیادہ طویل رفاقت میری ان کے ساتھ ہے، اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، اور تقریباً 40 سال پر محیط ہے ہمارا یہ تعلق. بالکل. زرتاج گل. میرے اتنا رابطہ نہیں ہے ان سے، لیکن ایک احترام کا رشتہ ہے. بالکل. حریم شاہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کے اکثر وزراء کا ان کے ساتھ ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں. مجھے موقع نہیں ملا اور محفوظ ہی رہا ہوں. ابھی تھرڈ سیگمنٹ سیکرٹ ٹیلنٹ میں جانتے ہیں راجہ بشارت صاحب کی زندگی کا کوئی یادگار لمحہ جو آج بھی نہیں یاد ہو. 2002 میں جب انتخابات ہوئے تو میرے پاس پی ایم ایل کیو کا ٹکٹ تھا. میں پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پہ الیکشن ہار گیا تھا. تو الیکشن ہارنے کے بعد
جس دن الیکشن ہمارا ختم ہوا اسی رات چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ لاہور آ جائیں. میں نے کہا سر میں 1-2 دن میں آ جاؤں گا. خیر میں 1-2 دن میں لاہور آ گیا. تو لاہور آنے کے بعد بغیر میرے کہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کو، چونکہ چودھری صاحب اس وقت 2 سیٹوں سے الیکٹ ہوئے تھے، ایک رحیم یار خان سے اور ایک گجرات سے. انہوں نے کہا میں آپ کو گجرات سے اپنی سیٹ جو میں خالی کروں گا وہاں سے بائی الیکشن لڑواؤں گا. یہ میرے الیکشن ہارنے کے 3 دن بعد کی بات ہے. اب یقین کیجئے گا کہ اس کے بعد الیکشن کا سلسلہ، بائی الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا. مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا، مجھے وہاں سے الیکٹ کروایا. الیکٹ کروانے کے بعد مجھے وہاں سے ایم پی اے بنانے کے بعد مجھے جس دن میں نے وہاں سے اسمبلی کا سیشن شروع ہوا پہلے دن مجھ سے اوتھ دلوایا. اوتھ جس دن میرا اسمبلی میں اوتھ ہوا اسی دن شام کو میرا بطور منسٹر اوتھ ہوا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب وہ پیدا کرتی ہے، انسانوں کو انسانوں کے لیے وسیلہ بناتی ہے. کہ میں پنڈی سے الیکشن ہار کے تو لاہور آیا تھا. آپ یقین کیجئے کہ اسی کنسٹیٹوئنسی میں جس سے 2 مہینے پہلے میں الیکشن ہارا تھا، 2 مہینے کے بعد میں اسی کنسٹیٹوئنسی میں جھنڈا لگا ہوا بطور وزیر گیا تھا. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس انامیجنیبل کہ ودن 2 months سارے معاملات اتنی جلدی تبدیل ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. سو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے. بالکل. جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کرتی ہے، میری سوچ میں نہ آپ کی سوچ میں، کسی کی سوچ میں نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے. جی ہاں جی ناظرین، آج ہم نے انٹرویو کیا صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کا، اور ان سے جانا ملک میں بڑھتی ہوئی لا قانونیت کو پنجاب میں کیسے کنٹرول کر رہے ہیں. اپوزیشن کے بارے میں بات کی، اپوزیشن کے کچھ ایسے کارناموں کے بارے میں بات کی جس پر انہیں کچھ نصیحتوں کی ضرورت ہے. بہت ساری نصیحتیں کی راجہ بشارت صاحب نے. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجئے. دیکھتے رہیں گپ شپ ود نور امان اللہ اونلی آن ٹی وی ٹوڈے. اللہ حافظ.